نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، آج الحمدللہ 2022 یکم جنوری سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ نیا سال عیسوی شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پہلے تو دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اپنے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے سے ہماری بالخصوص گزشتہ سال جو گزرا 2021، اس میں جتنی ہم سے بتقاضۂ بشریت غلطیاں سرزد ہوئیں، کوتاہی میں ہم مبتلا رہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر کما حق ہو جو ہم عمل پیرا نہ ہو سکے، جس انداز کے ساتھ، جس طریقے کے ساتھ اور جس طرح ہمیں بحیثیت مسلمان اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے حوالہ سے، ایک امتی ہونے کی حیثیت سے جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا، جو ہماری ذمہ داری تھی، ہم سے غفلت ہوئی، کوتاہی ہوئی، ہم سوئے رہے، دنیاوی کاموں میں مشغول رہے، دین کے لیے وقت نہ نکال سکے، انسانیت کی بھلائی کے لیے اگر وقت نہیں نکال سکے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں یہ عیسوی سال کا جو آغاز ہے، اس سال کے آغاز سے لے کر اختتام تک اللہ رب العزت کی جو رضا ہے جس کام کے اندر، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رضا ہے، جو خواہش ہے، منشا ہے، تمنا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے وہ کام لے اس پورے سال کے اندر کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جائیں، رضا نصیب ہو ہم سب کو، اللہ رسول کی بارگاہ سے سرخروئی اور خوشنودی نصیب ہو۔ یہ ہم سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آسائشیں مہیا فرمائے، تکالیف دور فرمائے، خوشخبریاں عطا فرمائے، اور اپنے احکامات پر، ارشادات پر، فرامین پر اللہ رب العزت ہم سب کو کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سال گزر گیا، اب بظاہر تو ایک سال گزر گیا، لیکن اگر جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں، تو ایک سال ہماری زندگی میں کم ہو گیا، ہم قبر کے اور زیادہ قریب ہو گئے، بجائے ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب سال کا اختتام ہو سر بسجود ہو جائیں، اپنے گناہوں کی، اپنی کوتاہیوں کی، اپنی لغزشوں کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ تعالی سے معافی طلب کریں، روئیں، گڑ گڑائیں کہ باری تعالی ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر، شیطنت کی باتوں میں آ کر ہم نے غلط راستہ اختیار کیا، ہم سے نمازیں جو فرض تھیں وہ ہم سے چھوٹ گئیں،
قرآن کی تلاوت ہم سے چھوٹ گئی، انسانیت کی بھلائی کے لیے جو ہمیں کام کرنا چاہیے تھا ہم وہ نہ کر سکے۔ اگر ہم صرف گزشتہ سال جو گزرا ہے، کل جس کا آخری دن تھا، جمعۃ المبارک کا دن تھا، اگر ہم صرف پورے سال کا جائزہ لیں اور اپنے آپ کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کریں کہ اس پورے سال کے اندر 365 دن بنتے ہیں، 365 دن کا جائزہ، ایک رپورٹ، اور اپنے آپ کو احتساب کے کٹہرے میں اب کھڑا کر کے اگر ہم اپنی ایک سالہ زندگی کا 365 دن کا جائزہ لیں کہ 365 دنوں میں ہماری نمازیں کتنی قضا ہوئی، قرآن کی تلاوت کتنی ہم نے مس کی، کس کس دن ہم نے ناغہ کیا، کس دن ہم سے درود شریف ہماری زبان پہ نہ آ سکا، وہ کون سا وہ بد نصیب دن تھا کہ جس دن ہم نہ نماز پڑھ سکے، نہ قرآن کی تلاوت کر سکے، نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر سکے بحیثیت امتی غلام نوکر کے۔ اگر ہم یہ حقیقت پسندانہ جائزہ لیں اپنی ایک سالہ زندگی کا، تو یقین جانیے ہمارے دامن میں سوائے ندامت اور شرمندگی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت ساری نمازیں قضا ہوئیں، بہت سارے سجدے قضا ہوئے، بہت دنوں تک لگاتار ہم نے قرآن کو کبھی چھو کر بھی نہیں دیکھا، ہاتھ تک نہیں لگایا قرآن پاک، جہاں پڑھا ہے بس پڑھا ہے۔ جب نماز نہیں پڑھی، جب قرآن نہیں پڑھا، تو پھر درود و سلام کہاں سے ہم نے پڑھ لیا ہوگا؟ تو ہمیں احتساب کرنا ہوگا، اپنا جائزہ لینا ہوگا، اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر ہمیں سوچنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا۔ اس لیے تو قرآن کریم کے اندر بار بار اللہ رب العزت نے فرمایا افلا تعقلون، افلا یتدبرون یتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے اندر فہم و فراست اور حکمت نہیں ہے، دانش نہیں ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہے، عقل نہیں تمہیں میں نے دی؟ پھر کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں فکر کرتے کہ زندگی کا جو لمحہ ہے وہ کیسے گزر رہا ہے؟ زندگی اتنی کم ظرف تو نہیں ہے، نہ اتنی، یعنی آپ کہہ لیں کہ بے قدر اور قیمت ہے۔ زندگی بڑی انمول ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ سرمایہ ہے ہمارے لیے، اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہے، کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ وہ ہمیں زندگی میں سانسیں عطا فرما رہا ہے، لمحہ بلمحہ زندگی اس نے عطا کی ہے۔ لیکن ہم اس زندگی کو کس پیٹرن پہ ڈال رہے ہیں، کیسے استعمال کر رہے ہیں، ہمارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں؟ اگر چاہتے ہیں آپ لوگ، ہم چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ کامیاب زندگی گزرے، اور یہ جو 2022 سال عیسوی شروع ہوا ہے، 1 جنوری سے لے کر 31 دسمبر 2022 تک، اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی خوبصورتی سے گزرے، زندگی میں حسن ہو، زندگی میں نظافت ہو، زندگی میں لطافت ہو، زندگی میں چس ہو، زندگی میں رس ہو، زندگی میں سکون ہو، زندگی میں اطمینان ہو، زندگی میں راحت ہو، تو پھر ہمیں رات کو ہر روز سونے سے پہلے، غور سے سنیے گا ذرا میری بات، ہر روز رات کو بستر پر جانے کے بعد جب بستر پہ چلے جائیں سونے کے لیے بیڈ پہ، تو لیٹ کر آنکھیں بند کر کے پھر اپنی اس روزانہ کی جو رپورٹ ہے، صبح سے لے کر جب آپ بیدار ہوئے،
بستر پر سونے تک ایک ایک لمحے کا پھر جائزہ لیں۔ سب سے پہلے حقوق اللہ کے حوالے سے جائزہ لیں کہ کیا میں نے پوری 5 نمازیں فرض جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ پڑھی ہے؟ کیا میں نے آج جو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا پیغام قرآن کریم کی صورت میں ایک ضابطہ حیات بنا کے ہمارے لیے مشعل راہ کے طور پہ اتارا ہے، کیا آج میں نے اس کی تلاوت بھی کی ہے؟ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام، جس کا اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ بے شک ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سورۃ الاحزاب کے اندر یہ آیت درود جو ہے، اللہ رب العزت کا جو حکم ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود بھی بھیجو اور صلوات اور سلام کے نذرانے بھی بھیجو۔ تو کیا ہم نے حضور کی بارگاہ میں آج کا جو دن گزرا ہے، سارا دن ہم نے کتنی مرتبہ درود شریف بھیجا ہے، کتنی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے؟ اس کے بعد پھر حقوق العباد کے حوالے سے آپ جائزہ لیں کہ صبح نماز فجر کے بعد سے لے کر اب تک ہم نے کتنے لوگوں سے بھلا کیا ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ ہم نے اچھائی کی ہے، کتنے لوگوں کے لیے ہم نے اچھا سوچا ہے، یعنی خدمت انسانیت کے حوالے سے کہ ہم نے آج کتنے کتنے لوگوں کی خدمت کی ہے، اپنی زبان اور گفتار کی مٹھاس کے حوالے سے، اپنے خوبصورت لہجہ کے حوالے سے، اپنے اخلاق، حسن اخلاق کی بنیاد پر، اپنے کردار کی بنیاد پر۔ کیا میرے کلام سے میرے ہمسائے خوش ہوئے؟ کیا میری کمپنی سے میرے جو صحبت میں رہنے والے ہیں، میرے کلاس فیلوز ہیں، میرے دفتر فیلو، آفس فیلو ہیں، میرے رومیٹس ہیں، میرے ارد گرد رہنے والے جو میرے تحریکی ساتھی ہیں، تنظیمی ساتھی ہیں، میرے مسلک کے جو لوگ ہیں، میرے عقیدے کے جو لوگ ہیں، جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، میری جن سے بات ہوتی ہے، واٹس ایپ پہ بات ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ بات ہوتی ہے، ٹیلی فونک بات ہوتی ہے، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، آج میری کن کن سے بات ہوئی اور میری بات کی وجہ سے کون مجھ سے ناراض ہوا، کون میری وجہ سے خوش ہوا، کس کو میری ذات سے فائدہ پہنچا، کس کو میری ذات سے نقصان پہنچا۔ تو جب آپ یہ پورا ایک احتسابی جائزہ رپورٹ آپ لیں گے تو اگلے دن پھر آپ کوشش کریں گے کہ آج میں نے اتنا جھوٹ بولا ہے یا اتنے لوگوں کو تنگ کیا ہے تو مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب اپنے آپ کو ملامت کریں گے، ضمیر کے کٹہرے میں، عدالت میں کھڑا کریں گے، اور پھر آئندہ جو آنے والی کل ہے، جو آنے والا کل ہے، جو آنے والا دن ہے، پھر اس حوالے سے پلاننگ کریں گے کہ نہیں، آج جو میری نماز قضا ہوئی کل نہیں ہوگی، آج میں نے اگر 3 پڑھی ہیں تو کل انشاءاللہ 5 پڑھوں گا، آج قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے تو کل ضرور کروں گا، آج درود شریف نہیں پڑھا تو کل ضرور پڑھوں گا۔ آج میری وجہ سے اگر کوئی دکھی ہوا ہے، آج میں نے 5 لوگوں کو دکھی کیا ہے اپنی گفتگو کی وجہ سے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے، تو کوشش میں یہ کروں گا کہ کل میری وجہ سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، کیونکہ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ لیکن یہاں الٹی، کیونکہ گنگا بہتی ہے، نہ ہماری زبان سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ ہے، نہ ہاتھوں سے محفوظ ہے۔ زبان میں جو آتا ہے بکی جاتے ہیں جناب، لغویات اور بکواسیات اور مغلظات، ایک جناب دریا اور سمندر بہا دیتے ہیں، غلاظت اگلتے رہتے ہیں ہمیشہ، اور پھر ہاتھوں سے بھی کوئی محفوظ نہیں ہے کہ کسی نہ کسی کو کسی حوالے سے جناب ہم بس وہ، اب میں کیا کہوں جناب، وہ کرتے رہتے ہیں ہم۔ تو ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ہمیں احتسابی جائزہ لینا چاہیے،
اپنی اس ایک دن کی زندگی کا، اگر جس دن سے ہم نے یہ شروع کر دیا یہ پورا پلان کہ روزانہ کی بنیاد پہ سونے سے پہلے جب ہم احتسابی جائزہ لے کر جب ہم سوئیں گے، درود شریف پڑھ کے سوئیں گے، باوضو سوئیں گے، اچھی نیت کے ساتھ سوئیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اگر اسی طرح پھر ہر روز ہم جائزہ لیتے رہے اور زندگی گزارتے رہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اندر سدھار پیدا ہوگا۔ یار کیوں نہیں، ہم مسلمان ہیں، انسان ہیں، اللہ نے فہم اور فراست عطا کی ہے، عقل عطا کی ہے، شعور عطا کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہم کیوں دلدل کی طرف جناب جا رہے ہیں، مسلسل پھنستے جا رہے ہیں؟ یار یہ ہمارے نصیبوں میں تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو مسلمان کو عزتوں سے نوازا ہے، مومنین کو عزتوں سے نوازا ہے، تو پھر ہم کیوں تباہی بربادی اور ذلت کے گڑھوں میں گرتے جا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم احتساب نہیں کرتے اپنا۔ دوسروں کا احتساب ہمیں بہت اچھے طریقے سے آتا ہے، دوسروں پہ انگلی اٹھانا تو بس کمال ہے، ہر شخص ایک دوسرے پہ انگلی اٹھا رہا ہے، اپنا جائزہ نہیں لیتے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرا جو کردار تھا، میں نے جو دین کے لیے کام کرنا تھا، میں نے آج دین کے لیے کتنا کام کیا ہے، میں نے دین کے لیے کتنا اپنے آپ کو وقف کیا ہے، 24 گھنٹوں میں سے میں نے کتنے گھنٹے دین کو دیے ہیں، کتنے گھنٹے اللہ کی مخلوق کو دیے ہیں، کتنے گھنٹے گھر والوں کو دیے ہیں، کتنے گھنٹے روزی کمانے کے، رزق حلال کمانے کی فکر میں نے گزارے ہیں۔ بس ایسے ہی سو کے گزار دیے، فضول لغویات میں جناب لگے رہتے ہیں، موبائل پہ جناب وہ لگے ہوئے 2-2 4-4 گھنٹے موبائل پہ فضول۔ وہ اللہ کے بندے وہی لمحہ اگر درود شریف آپ کی زبان سے ادا ہو جاتا، اگر 3 گھنٹے موبائل پہ لگے ہیں، اگر 3 گھنٹے روزانہ درود شریف پڑھا جائے تو سبحان اللہ سبحان اللہ، 365 دنوں میں یہ کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یہ بن جاتا ہے۔ ہر سال اگر اللہ لمبی زندگی دے، طویل زندگی ہو، ہر سال اگر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ اگر پیش کرتا ہے کوئی خوش نصیب مومن مسلمان امتی، تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر، مشکات شریف کے اندر موجود ہے، اور متعدد حدیث کی کتب کے اندر یہ فرمان عالی شان موجود ہے۔ فرمایا جو سب سے زیادہ قیامت والے دن میرے قریب ہوگا وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ دنیا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ اب وہ خوش نصیب شخص ہے جو حضور کی بارگاہ میں درود شریف پیش کرتا ہے روزانہ، زیادہ نہیں یار، کم از کم 500 مرتبہ تو پڑھیں نا آپ، 5 تسبیحاں ہر نماز کے بعد ایک تسبیح درود شریف کی لازم کر لیں کہ حضور کی بارگاہ میں نے بھیجنا ہے جناب، یہ ہدیہ، یہ تحفہ یہ بھیجنا ہے میں نے۔ اور پھر دیکھو پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے کتنے عنایات اور اکرام اور انعامات نصیب ہوتے ہیں، دنیا کے اندر ملتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ دیکھا ہے ہم نے، یہ ہمارا مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے کہ ہم بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ اگر ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجیں تو الحمدللہ یقین کامل ہمیں ہونا چاہیے کہ پھر جناب سلام عرض کریں گے حضور کی بارگاہ میں تو پھر سلام کا جواب بھی آتا ہے اللہ کے فضل سے، درود بھیجیں گے تو اس کا ثواب بھی عطا ہوگا انشاءاللہ تعالی، اللہ کی بارگاہ سے بھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں جناب خوشنودی اور سرخروئی کا پروانہ بھی نصیب ہوگا اللہ کے فضل سے۔ بس میرے مسلمان بھائیوں، کوشش کرو کہ یہ جو سال عیسوی شروع ہوا ہے جس کا آج پہلا دن ہے، اس کو بڑے آسن انداز کے ساتھ سیلیبریٹ کریں، پورے سال کو ایک جائزہ رپورٹ بنائیں، رات کو سونے سے پہلے اپنا احتساب کریں کہ آج میں نے نمازیں کتنی ترک کی ہیں، میری کتنی نمازیں فوت ہوئیں، کیا میں نے آج درود شریف پڑھا، کیا میں نے آج قرآن کی تلاوت کی، کیا میری وجہ سے میرے ماں باپ مجھ پہ راضی ہوئے، آج میرے اہل خانہ راضی ہوئے، میرے ہمسائے مجھ سے راضی ہیں، میرے رشتہ دار بہن بھائی دوست احباب مجھ سے راضی ہیں، میری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ کوشش کریں کہ اس سال آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، آپ کی وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو، آپ کی وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، بلکہ ایسا کردار پیش کریں، ایسی گفتار کریں کہ آپ کے لہجے میں مٹھاس ہو، آپ کے کردار میں
ایک خوبصورتی نظر آئے لوگوں کو، آپ کے چاہنے والوں کو، آپ سے محبت کرنے والوں کو، کہ وہ آپ سے اور زیادہ قریب ہوں، آپ سے اور زیادہ پیار کریں۔ بس یہی آج کا پیغام ہے کہ ہاں یہ بھی ضروری ہے کہ اگر اس سال کوئی غلط کام کرتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی محفل نعت کے سٹیج پہ کوئی خرافات کرتا ہے، تو اس کو بھی روکنا چاہیے، اس کو بھی روکنا ضروری ہے۔ اگر کوئی واعظ جاہل اجڑ گنوار اگر کوئی سٹیج پہ غلط بات کرتا ہے تو حق کا تقاضا یہی ہے، اور مومن مسلمان کا بھی یہ تقاضا ہے کہ اگر وہ جینون مسلمان ہے، صحیح مومن ہے، تو پھر ایسی خرافات کو بھی روکنا اس کے لیے لازم ہے، اس کے لیے فرض ہے، لیکن خوبصورتی کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، باوقار انداز کے ساتھ۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ جو نیا سال عیسوی شروع ہوا ہے 2022، آج پہلا دن ہے، پہلے دن کا پہلا پروگرام اس بنیاد پہ ہم نے یہ شروع کیا ہے۔ عرض اور معروضات اور گزارشات آپ کی خدمت میں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پورے سال میں 2022 کا جو یہ سال، یہ جو سورج طلوع ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو خوشیاں عطا فرمائے، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، راستے کی جتنی تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، اللہ دور فرمائے۔ گھر گھر جو پریشانی ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور دعا کرتے ہیں، باری تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہر گھر میں آسانیاں پیدا فرما، خوشحالیاں پیدا فرما۔ یہ جو نیا سال عیسوی طلوع ہوا ہے سورج، یہ ہم سب کے لیے باعث برکت بنا، باعث رحمت بنا، باعث امن بنا اور باعث حفاظت بنا۔ اس سال امن ہو، اس سال سکون ہو، اس سال شعور بھی عام ہو اور نور بھی عام ہو اور سرور بھی عام ہو اور فکر بھی عام ہو، تعلیم بھی عام ہو، اور اس سال باری تعالی ہم دعا کرتے ہیں کہ اس سال جہالت کا خاتمہ ہو، فسق اور فجور کا خاتمہ ہو، بدبختیوں کا خاتمہ ہو، سیاکاریوں اور عیاریوں اور مکاریوں کا خاتمہ ہو، اور یہ سال ہم سب کے لیے اچھا سال ثابت ہو۔ اس سال کا ہر مہینہ اور ہر مہینے کا ہر دن اور ہر دن کی ہر گھڑی اللہ رب العزت امت مسلمہ کے ہر مومن مسلمان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وہ نور کی گھڑی ہو، وہ سرور کی گھڑی ہو، وہ رحمت کی گھڑی ہو، وہ برکت کی گھڑی ہو، خیر کی گھڑی ہو، اطمینان قلب کی گھڑی ہو، سکون اور رحمت اور برکت کی گھڑی ہو۔ دعا کرتے ہیں اللہ پاک اپنے محبوب کریم کے صدقے سے یہ جو 2022 کا یہ جو سورج طلوع ہوا ہے، یہ آخر تک امت کے لیے، انسانیت کے لیے نفع بخش ہو، فائدہ مند ہو۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ اپنا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیال رکھیے، محبتیں بانٹیے یار، پیار بانٹیے، اخوت بانٹیے، امن بانٹیے، سکھ اور چین کو تقسیم کیجیے، کسی پر بوجھ مت بنیے، بلکہ اگر اللہ توفیق دے تو دوسروں کے بوجھ اٹھانے کی بھی اللہ پاک ہم سب کو ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔